الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، پچھلا درس ہمارا شرائط نماز پر تھا، جن کو فرائض نماز بھی کہتے ہیں، اور مفسدات نماز پر تھا۔ واجبات نماز بھی عرض کیے تھے کہ وہ چیزیں جن کے چھوڑ دینے سے قصداً یا انجانے میں، جان بوجھ کر یا بھولے میں، وہ فرائض نماز ہیں جن کو چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ قصداً یا بھولنے سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ پھر میں نے واجبات نماز عرض کیے اور بتایا کہ ان میں سے اگر کوئی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو گیا، اور ساتھ ہی سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتایا۔ پھر میں نے مفسدات نماز بتائے کہ یہ چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، لہٰذا ہم سب اپنی اپنی نماز میں غور فرمائیں کہ آیا ہم ان میں سے کوئی کام کر تو نہیں رہے، اور اگر پیچھے کوئی ایسی حرکت ہو گئی تو اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ الحمدللہ، اور آئندہ کے لیے ایسی کسی بھی حرکت سے اجتناب کریں، غور فرمائیں کہ آئندہ ہم نے ایسی کوئی چیز، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جو ہماری نماز کو فاسد کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع نماز کی سنتیں ہیں، یعنی جو چیزیں نماز میں سنت ہیں آج ان پر روشنی ڈالیں گے، اور یہ بھی غور فرمائیں گے کہ آیا ہم کتنی سنتیں نماز میں ادا کر رہے ہیں اور کتنی چھوٹ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم نے ان کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ جی تو عرض کر رہی ہوں کہ جس طرح نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، یعنی 14 فرائض ہیں، اور پھر نماز میں واجبات ہیں، پھر وہ چیزیں بتائیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ آج ہمارا عنوان نماز کی سنتوں کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا، جس میں عورتوں کے لیے، چلیں وہ آگے جا کے بتاتی ہوں، دونوں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ دوسری سنت مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ جب اٹھانے ہیں تو مرد کندھوں سے اوپر، یعنی کانوں کی لوؤں کو چھوئے، اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ
کاندھوں سے نیچے رکھے اور کوشش کریں کہ دوپٹے یعنی چادر کے اندر سے ہی اللہ اکبر کہہ لیں، ہاتھ اندر ہی رکھیں۔ اسی طرح ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا سنت ہے۔ اور چوتھی سنت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا سنت ہے۔ رکوع اور سجدے کو جاتے وقت بلکہ ہر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سجدہ میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر دڑ کے بائیں حصہ پر بیٹھ جانا یہ سنت ہے۔ پھر جب التحیات بیٹھ گئے تو درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود کے بعد دعائیں پڑھنا سنت ہے۔ سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت یہ نماز میں سنت ہے۔ اور سلام پھیرتے وقت دھیان میں رکھنا، نیت میں ہونا فرشتوں، مقتدیوں یا جو نماز سے باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کی نیت، اور جنات وغیرہ جو دائیں طرف ہیں دائیں طرف سلام پھیرتے وقت ان کی نیت، اور جو بائیں طرف ہیں سلام پھیرتے وقت ان کی نیت، یہ نماز میں سنتیں ہیں۔ ان کی بھی کم و بیش تعداد 14 ہی ہے، یعنی 14 سنتیں ہیں نماز میں، جس طرح 14 فرض ہیں۔ اب نماز کے فرائض بھی ہو گئے، نماز کے واجبات بھی ہو گئے، نماز کی سنتیں بھی ہوگی۔ کچھ چیزیں ہیں جو نماز میں مستحب ہیں، یعنی جن کا کرنا جائز ہے، کر لیں تو جائز ہے، نہ کریں تو گناہ بھی نہیں۔ ان پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہماری نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ نہ جائے۔ جی تو عرض کر رہی ہوں کہ نماز کے مستحبات کیا ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اگر کسی کو کھانسی آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو سکے کھانسی کو روکنا یہ مستحب ہے۔ اگر جمائی آ جائے تو منہ بند رکھنا، یعنی پچھلی داڑھوں کو دبانا زور سے، منہ بند رکھنا یہ مستحب ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر دیکھنا مستحب ہے، اور رکوع میں اپنے دونوں قدموں پر دھیان رکھنا مستحب ہے۔ سجدہ میں جائیں تو اپنی ناک پر دھیان رکھنا اور یہ خیال رکھنا کہ میں نے اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یہ مستحب ہے۔ دھیان ناک پہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جب بیٹھ جائے قعدہ اولیٰ یا قعدہ اخیرہ میں تو اپنا دھیان اپنی گود میں رکھے
اسی طرح سلام پھیرتے وقت کاندھے پر نظر رکھنا، یہ نہیں کہ سلام پھیری اور آگے سے سارے نظارے کر کے آ گئے۔ جب دائیں طرف سلام پھیری تو دائیں کاندھے پر دھیان ہو، جب بائیں طرف سلام پھیری تو بائیں کاندھے پر دھیان رکھنا۔ یہ چیزیں نماز میں مستحب ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اگر پیچھے نہیں بھی دھیان تو آئندہ ہم اس چیز کا بھی دھیان رکھیں گے کہ ہمارا دھیان قیام میں کہاں ہے، رکوع میں کہاں ہے، اور سجدے میں کہاں ہے، اور اتحیات پڑھتے وقت کہاں ہے، سلام پھیرتے وقت کہاں ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے آپ۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ مثلا کوکھ پر ہاتھ رکھنا، نماز شروع کی ہوئی ہے لیکن ہاتھ کوکھ پہ رکھ دیا، یہ نماز میں مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز شروع کرنے کے بعد کپڑے سمیٹنے لگ گئے، یہ چیز نماز میں مکروہ ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح کپڑوں کو سمیٹ لیں، دوپٹے یا چادر جو بھی ہے اس کو اچھی طرح لپیٹیں تاکہ نماز میں بار بار کھلے نہیں اور بار بار سمیٹنی نہ پڑے۔ یہ بار بار سمیٹنا نماز میں مکروہ ہے۔ اسی طرح اپنے جسم سے یا اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہنا نماز میں مکروہ ہے، یعنی کونے سیدھے کرتی رہتی ہیں، بعض اتحیات بیٹھی ہیں تو نماز کے کونوں کی طرف دھیان ہے، نماز کے اندر کپڑوں کے کونوں کی طرف دھیان ہے، قمیض کھینچ کے سیدھی کر رہی ہیں، یہ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ انگلیاں چٹکانا یا بیٹھ کر انگلیوں کے جوڑوں کے دبا کے وہ آوازیں نکالنا، یہ ایسی چیزیں نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ دائیں بائیں بے مقصد ہی گردن موڑتے رہنا، کبھی ادھر کو لٹکا لی کبھی ادھر کو لٹکا لی۔ میری معزز سامعات، ان چیزوں سے نماز شروع کر لینے کے بعد جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز مکروہ نہ ہو جائے۔ اور انگڑائیاں لیتے رہنا، نماز شروع کرنے کے بعد انگڑائی لینا بھی مکروہ ہے۔ پھر اپنے دونوں بازو زمین پر یوں رکھ لینا کہ جیسے کتے سے مشابہت ہو۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے کہ نماز میں اپنے دونوں بازو اس طرح زمین کے ساتھ جوڑ کے نہ رکھو، کیونکہ اس طرح کتے بیٹھتے ہیں۔ کتوں کی طرح بیٹھنے سے نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور یہ چیز نماز میں مکروہ بھی ہے۔ اب یہ نہیں کہ دوپٹہ یا چادر لٹک گئی تو بھی سمیٹنا نہیں، مثلا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کپڑوں کو سمیٹتے رہنا نماز میں مکروہ ہے، تو اب یہ نہیں کہا کہ اگر لٹک جائے تو سمیٹنا ہی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فل ٹائم اسی کے دھیان نہیں لگے رہنا، لیکن اگر لٹک گئی تو فوراً اس کو سمیٹو، یعنی فوراً اس کو جہاں سے وہ گری وہیں پہ کندھے پہ ڈالو۔ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے ہی اچھی طرح چادر کو لپیٹ کر بکڑ مار کر پھر نماز پڑھیں، اور نماز میں لٹکا ہوا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے بغیر کسی عذر کے، یعنی اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کہیں تکلیف ہے تو پھر ہم آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتے ہیں نماز کے اندر۔ یعنی نماز شروع کرنے کے بعد اگر ہماری ٹانگ گھٹنے کسی جگہ پہ تکلیف ہے، ہمیں فولڈ کرنے میں، دو زانو بیٹھنے میں، تحیات کی شکل میں بیٹھنے سے کوئی تکلیف ہے
اور آلتی پالتی مار کر بیٹھنے سے ہمیں تکلیف نہیں تو پھر ہم بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے بغیر کسی عذر کے نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ میری معزز سامعات، بعض گھروں میں آگے تصویریں لگی ہوتی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اطہر ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اس چیز کا بہت دھیان رکھیں، پہلے تو گھر میں ہی نہ رکھیں، اور اگر گھر میں رکھی ہوئی ہے تو کوشش کیجئے کہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے وہاں پر کوئی تصویر نہ ہو، کوئی بت نہ ہو، کسی انسان کا بھی نہ ہو اور کسی جانور کا بھی نہ ہو، اور اگر سامنے تصویر ہو، بت ہو، تو یاد رکھیے یہ اس کمرے میں نماز پڑھنا سامنے رکھ کر، سامنے لگی ہوئی ہے اور نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس چیز کا بہت دھیان رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم دھیان میں نہیں لاتے، اور جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو ہی گئے ہیں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں، تاکہ جو چند لمحے اللہ کے دربار میں نصیب ہوئے ہیں حاضر ہونے کے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں مقبولیت حاصل کر لیں۔ تصویر والے کپڑے پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ سامنے تصویر لگی ہو نماز پڑھ لی یہ بھی مکروہ ہے، اور تصویر بنی ہوئی ہے کپڑے کے اندر اور اس کپڑے پر نماز پڑھنا یا وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا۔ اسی طرح پیشاب یا پخانہ یا بو کا تقاضا رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، یعنی وضو ہے، اب سوچا پیشاب تو آیا ہوا ہے، پخانے کی حاجت ہے، لیکن جلدی جلدی نماز پڑھ لوں پھر واش روم جاؤں گی، یہ چیز نماز میں مکروہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں نماز پڑھنے سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ اگر ہمیں پیشاب یا پخانہ کی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو میری معزز سامعات، پہلے آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو جائیں تسلی سے اور پھر نماز پڑھیں۔ اسی طرح اگر بھوک کا طبیعت تقاضا کر رہی ہے، کھانے کا تقاضا کر رہی ہے طبیعت، بھوک ہے اور دھیان نماز میں بار بار کھانے کی طرف جائے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر اتنا وقت ہے کہ آپ کھانا کھا کر نماز تسلی سے پڑھ سکتی ہیں تو پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں نماز پڑھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان میں سے ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہماری نماز مکروہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے اپنے فضل و رحمت سے دور رکھیں، اور ہم خود بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہماری نماز مکروہ ہو جائے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نماز کی نیت کرتے وقت یہ ضرور، کیونکہ نماز کی نیت جو ہے یہ شرائط نماز، فرائض نماز میں سے ہے، اور نماز کی نیت کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں کس وقت کی اور نماز پڑھ رہی ہوں، اور فرض پڑھ رہی ہوں، سنتیں پڑھ رہی ہوں، نفل پڑھ رہی ہوں یا وتر پڑھ رہی ہوں، یہ چیز نیت میں ہو۔ یہ نہیں کہ کھڑے ہوئے اور ٹکرے شکرے مار کے نماز سے فارغ ہو گئے۔ پورے مکمل خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ اب نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ بھی بتاتی چلوں کہ نماز پڑھنے کے لیے جیسے شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، سنت نماز کی اور مستحبات نماز یہ بیان کیے ہیں سارے، اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ اپنی اپنی نمازیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی دھیان دیں کہ آیا ہم ایسی کوئی چیز چھوڑ تو نہیں رہے جس سے نماز ہوتی ہی نہیں، یا ایسا کوئی عمل کر تو نہیں رہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا مکروہ ہو جاتی ہے۔
اگر کوئی ایسا عمل ہے تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں گی، میں بھی کوشش کروں گی کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا کوئی عمل نہ ہو، اور اللہ رب العزت ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نماز اللہ کو پسند ہے ہمیں ویسا نمازی بنائے، اور اپنی اولادوں کو بھی بار بار ہر روز کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ جب ہم خود پڑھیں گے تو بچے بھی دیکھ کے پڑھیں گے جو چھوٹے ہیں، اور یہ چیز بچپن میں جب طبیعت میں عادت بن جائے، فطرت بن جائے، تو انشاءاللہ زندگی بھر اللہ رب العزت بھی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اللہ رب العزت جن کے اولاد نمازی نہیں ہیں، اللہ رب العزت سب کو نمازی بنائے۔ اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول میں کا فرمان ہے کہ دوسرے کے لیے دعا جب بندہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو نعمت، جو دعا یہ دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی ایسا ہی نصیب فرمائے۔ اس لیے میری معزز سامعات، دعا مانگتے وقت دوسروں کا خیال لازمی رکھیں، سب بیماروں کے لیے دعا کیا کریں، سب محتاجوں کے لیے، مفلسوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے در کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کسی قسم کی معذوری نہ دے کسی کو۔ اگر کوئی بہن بھائی کسی تکلیف میں ہے تو اللہ رب العزت اس کی دور فرمائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی بیمار کو شفا دے دے۔ علاج سنت ہے لیکن شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مصیبت میں ہیں تو مصیبت دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حاجت مند ہیں تو حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے۔ مشکل میں ہیں تو مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیب کی دعا غیب کے لیے، یعنی اللہ رب العزت جب بندہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے دعا کی گئی اللہ رب العزت قبول بھی فرماتے ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ مجھے ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔